پہ ایک دوسرے کو بھیج رہے، دیکھو دیکھو ایئر انڈیا کا فلائٹ، ایئر انڈیا کا ایک گر گیا، یہ دیکھو اس کا تو ہاتھ نظر آتا ہے، اس کا پاؤں نظر آتا ہے، وہ جلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی پہچان ہی نظر نہیں آتی، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑے گا فیملی کا، تب جا کے پتا چلے گا کون کون سے خاندان کا ہے۔ یہ سب ہم سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کفن کا کپڑا، ہو سکتا ہے آپ کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ ایئر انڈیا فلائٹ کا جو معاملہ ہوا، اور ہمیں اتنا تو یقین ہے کہ 250 سے زیادہ لوگ اس دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور نہ کسی کی جان پہچان میں، نہ کسی کا مال پہچان میں، نہ کسی کا کفن، نہ کسی کا دفن، نہ کسی کا غسل۔ یہ واقعہ، اور ایک عجیب واقعہ عبدالقیوم بھائی ہوا 2 روز پہلے ہمارے انگلینڈ کا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ واشنگ مشین چل رہا تھا، معلوم نہیں اس میں کیا بھڑکا ہوا کہ ایک بیٹی اور اس کا ابا دونوں اسی وقت اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اور جبکہ بیٹی اور ابا اللہ کی رحمت میں جا رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے، یعنی بیٹی کی ماں اور وہ آدمی کی بیوی اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر گئی ہوئی ہے۔ سوچو اس عورت کے دل پر حج کے میدان میں کیا گزری ہوگی۔ تو یہ سب واقعات جو ہوتے ہیں، اتنا تو ہمیں یقین ہے، کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ۔ آپ چاہے کوئی کہے کہ پائلٹ کی غلطی ہو گئی، کوئی کہے کہ ایک مشین پلین کا فیل ہوا تو دوسرا کیوں شروع نہیں ہوا، یہ سب اسباب اور بہانے ہیں۔ باقی صحیح بات یہ ہے کہ جب موت آنے والی ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ، بولو کون حضرت؟ آواز سے بولو تو اچھا لگے گا، کون حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایسے راستے میں جا رہے تھے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ سب لوگ موبائل پہ ایک دوسرے کو بھیج رہے، دیکھو دیکھو ایئر انڈیا کا فلائٹ، ایئر انڈیا کا ایک گر گیا، یہ دیکھو اس کا تو ہاتھ نظر آتا ہے، اس کا پاؤں نظر آتا ہے، وہ جلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی پہچان ہی نظر نہیں آتی، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑے گا فیملی کا، تب جا کے پتا چلے گا کون کون سے خاندان کا ہے۔ یہ سب ہم ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھو تو غم ہے، مگر یہ ذکر کرنا اب بیکار ہے۔ بولو یہ ذکر کرنا اب بیکار ہے، جانے والا چلا گیا۔ ہمارے تذکرہ کرنے سے، یا ہمارے میڈیا پر آنے سے، یا ہمارے چلانے سے، یا ہمارے چیخنے سے وہ جو گیا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، میری امی کا جنازہ میں نے اٹھایا، ابا کا جنازہ اٹھایا، اس وقت اتنا احساس نہیں تھا، اماں کا انتقال ہوا، رونا تو آنا ہی ہے، ابا کا جنازہ رونا آنا ہے، لیکن اب خیال آتا ہے کہ کیسے چلے گئے کہ واپس گھر میں آئیں گے ہی نہیں، اب گھر میں آئیں گے ہی نہیں، اب کبھی آ کر بیٹا بولیں گے ہی نہیں، معاملہ ہی پورا کا پورا ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت ابو دردہ، بولو کون حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا راستے میں جا رہے تھے، سامنے سے میت آ رہا تھا، کسی کا میت سامنے سے آ رہا تھا، جنازہ آ رہا تھا، اور ایک جوان وہاں سے دوڑتے دوڑتے آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے، ابو دردہ او میرے چچا، او ابو دردہ میرے چچا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے یوں جنازے کو دیکھا اور کہا کہ تیرا جنازہ ہے۔ کیا کہا؟ اب وہ جوان کو بہت غصہ آیا، دوڑتا دوڑتا آیا، ہٹا کٹا موٹا جوان آدمی میں، اور میرا جنازہ؟ کہا چچا عقل ٹھکانے پر ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے میرا جنازہ؟ حضرت ابو دردہ نے کہا خراب لگا تجھے، اچھا نہیں لگا، چل میرا جنازہ ہے، تیرا نہیں ہے میرا۔ تو وہ جوان کہنے لگا چچا کیا ہو گیا، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ؟ کبھی کہتے تیرا جنازہ، کبھی کہتے میرا جنازہ۔ حضرت ابو دردہ نے کہا اللہ کی قسم اس وقت یہ فکر مت کر کس کا جنازہ ہے، یہ فکر کر آج اس کی باری ہے، کل تیری اور میری بھی باری آنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں، جب اس طریقے کا واقعہ آئے، ٹھیک ہے ہم نے موبائل پر دیکھا، اور ہمارے دیکھنے سے یا ہمارے چلانے سے، ہمارے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ، موت ایسی چیز ہے کہ وہ آ کے رہے گی، اسے کوئی روکنے والا، ارے بولو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اس وقت ہم سب کو اس طرف آنا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست امام، چاروں اماموں میں سب سے اونچا امام اگر کوئی ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے میں نے زندگی بھر پڑھایا، لیکن ایک شعر مجھے بہت اچھا لگا،
بولو ایک شعر مجھے اچھا لگا اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں تو میں نے بھی نالائق نے اس کو یاد کیا. وہ کون سا شعر ہے؟ کم من فتا امسا واصبح ضاحکا، کم من فتا امسا واصبح ضاحکا واکفانه فی الغیب تنسج وهو لا يدری فمن عاش الفا او الفین فلا بد من یوم یسیر الى القبر. یہ شعر ہے نا، آپ کو اتنا عربی میں یاد نہیں ہوگا لیکن اس کو ہمیشہ سوچنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں جب میں بازار میں جاتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بازار میں جاتا ہوں یا مسجد میں آتا ہوں بہت سارے جوانوں کو دیکھتا ہوں، چہرے پر مسکراہٹ ہے. بولو چہرے پر مسکراہٹ ہے. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. حالانکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے. ہو سکتا ہے میرے کفن کا کپڑا، ہو سکتا ہے آپ کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا. پھر کہتے کتنا جیے گا؟ اے میرا دوست بتا تو کتنا جیے گا؟ ہاں ایک مدت ہے جینے کی 100 سال، لیکن مانا ہم نے 1000 سال جیے گا یا 2000 سال جیے گا. ایک نہ ایک دن تو قبر میں جانا ہی جانا ہے نا، تو اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج ارادہ کرو یہ ایئر انڈیا کا واقعہ جو ہے نا ہمارے اندر ایک جاگروتی پیدا کرے اور ہم ایک ارادہ کرے کہ اور آپ سب کو عمل کی ضرورت ہے، میرے کو بھی آپ کو بھی. کتنی باتوں پر کریں گے لیکن یہ کب کرنا ہے؟ موت سے. موت کب آوے کچھ ٹھکانہ؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ. ایک مرتبہ حضرت یعقوب، کون نام سنا نا؟ بہت سارے نبی گزرے ہیں، 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ جتنے پیغمبر جتنے نبی گزرے ہیں ان میں ایک نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف کے ابا محترم حضرت یعقوب، جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا پہلے پارے میں. اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. مجھے بتانا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، ان کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ قرآن میں. ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں. بولو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہے، باتیں ہو رہی ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہے. حضرت یعقوب خود نبی ہے، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر پڑی کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اندر، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اندر. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بھائی نبی ہوتے. انہوں نے غور سے یوں دیکھا، فرشتہ تو ہے لیکن ملک الموت ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو روح کو، بھائی روح نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اس میں بڑے فرشتے ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے حضرت؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، وہ آنے والے تو فرشتہ ہے اور ملک الموت ہے. یعنی مطلب ہے کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں ابھی کوئی نہ کوئی جانے والا ہے. بھائی جب ملک الموت آئیں گے تو آئیں گے اکیلے، لیکن کسی نہ کسی کو لے کر جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اتنا بڑا مجمع ہے، یا تو دائیں طرف آئیں گے یا بائیں طرف جائیں گے، اور جس کے پاس جائیں گے اس کی روح کو نکالیں گے. قرآن کریم میں ہے روح نکالی جاتی ہے. بولو روح نکالی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے کہ کہاں جا رہے، رائٹ میں جا رہے کہ لیفٹ میں جا رہے. آپ کو معلوم ہے وہ جو ملک الموت آئے نا، نہ رائٹ میں گئے نہ لیفٹ میں گئے، سیدھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ تو میرے پاس آ رہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے. جب قریب آئے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انت ملک الموت، تم تو موت کے فرشتے ہو نا. کہا میری روح نکالنے آئے بغیر پرمیشن.
تو کہا روح نکالنے نہیں آیا، ابھی وقت بھی نہیں آیا ہے آپ کا، صرف آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ کیونکہ حضرت یوسف اگر خوبصورت تھے تو ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، وہ الگ بات ہے، حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے لیکن ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خوبصورت تھے۔ کہا صرف آپ کا دیدار کرنے آیا، کچھ سلام دعا کرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، بات چیت شروع ہو گئی، بات چیت ہو گئی، بولو بات چیت ہو گئی، ایک طرف نبی ایک طرف فرشتہ، بولو ایک طرف نبی، نبی کا نام یعقوب علیہ السلام، فرشتہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، بات چیت ہو۔ جب وہ فرشتہ جانے لگے السلام علیکم وعلیکم السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بلایا، او فرشتے ایک سوال باقی رہ گیا، ادھر آؤ نا۔ وہ آئے، بولے کہ تم واپس آؤ گے؟ یعنی آج تو آئے اور گئے، پھر واپس آؤ گے؟ کہا وہ تو جب روح نکالنے کا وقت ہوگا تو آئیں گے۔ بولو نا، موت کے وقت تو آئیں گے، کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، بولو نا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ فرماتے تیری موت کا وقت آ گیا، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے موت کا وقت آئے گا، پورا مجمع بولے گا ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ۔ تو فرشتے نے صاف کہا کہ اللہ کے نبی یعقوب، میں ابھی تو جا رہا ہوں لیکن جب وقت آئے گا تمہارا اور اللہ بھیجے گا تو میں تمہاری روح نکالنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معلوم ہے کہ تم آؤ گے، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، میری روح نکالو گے، لیکن میرے ساتھ میں ایک الگ معاملہ اسپیشل۔ تو فرشتے نے کہا اسپیشل معاملہ کیا کرنا؟ کہا 3 دن پہلے آ کے خبر کر دینا، 3 دن پہلے آ کے خبر کر دینا کہ بھائی اب 3 دن باقی ہے، 3 دن کے بعد آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ اتنا خبر کر دو گے تمہارا کیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں نوٹس۔ مجھے کیا کر دینا؟ ایک نوٹس دے دینا کہ بس اب 3 دن باقی ہے، 3 راتیں باقی ہے، پھر میں آؤں گا تمہاری روح۔ تو ملک الموت نے کہا کوئی بات نہیں، میں خبر کر دوں گا، نوٹس ہی دینا ہے نا آپ کو، نوٹس دینا ہے نا، 3 دن پہلے کہ 5 دن پہلے کہ 1 سال پہلے، لیکن میں آپ کو نوٹس دے دوں گا۔ یہ کہہ کر بولو وہ ملک الموت چلے گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی لمبی عمر ہوئی، اس کے بعد میں بیمار ہوئے اور آخری وقت آیا۔ کون آیا؟ وہی فرشتہ ملک الموت آئے، قریب آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہی بالکل بیمار تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ کہا وقت آ گیا، روح نکالنا آیا، بس تمہارا وقت آ گیا، اب روح نکالنے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا، کیسے روح نکالو گے؟ خبر، نوٹس، 3 دن وعدہ ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی 3 دن نہیں، زمانے سے نوٹس پہ نوٹس دے رہا ہوں، اور آپ کو اکیلے کو نہیں دیتا ہوں، ہم تو ہر بندے کو دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، ہر بندے کو ہم نوٹس دیتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم ہر بندے اور بندی کو نوٹس دیتے ہوں گے، خبر کرتے ہوں گے، میرے کو کسی نے کوئی خبر نہیں دی، اللہ کی قسم۔ تو فرشتے نے کہا آپ کے بال پہلے کالے تھے، سفید ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ ہمارا نوٹس بورڈ شروع ہو گیا تھا، وہ پہلی نوٹس تھی۔ پھر وہ آپ اپنی آنکھ سے دور دور تک دیکھتے تھے، اس زمانے میں چشمے تو نہیں تھے، کہا پھر دور کا نظر نہیں آتا تھا، یوں ہاتھ کر کے جاتے تھے۔ بولو ایسا جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ آنکھیں کمزور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کہا دوسری نوٹس تھی، وہ ہماری دوسری نوٹس تھی۔ کہا پہلے کوئی دور سے آواز دیتا تھا، آپ سن لیتے تھے، اب کہنا پڑتا ہے وہ ذرا کان میں برابر سنائی نہیں دیتا، ذرا زور سے بولنا۔ بولا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا کان کمزور ہو گئے، وہ ہماری تیسری نوٹس تھی۔ بولو۔ کہا اللہ کے نبی یعقوب یہ بتاؤ ہاتھ پاؤں اور سر میں درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھ میں، کبھی پاؤں میں۔ کہا وہ ہماری چوتھی نوٹس ہے۔ کون سی نوٹس ہے؟ پھر کہا اچھا آپ پہلے آپ شوہر ٹھیک ہے جوان تھے، ابا جوان تھے، اب دادا بنے کہ نہیں بنے؟ کہا میں بن گیا۔ نانا بنے کہ نہیں بنے؟ کہا بن گیا۔ کہا دادا نانا بننا یہ آخری نوٹس تھی ہماری، حالانکہ دادا بنے تو بہت خوش ہوئے، پوتا آیا، پوتا آیا، پوتا آیا، پوتی آئی، نانا بنے، نواسا آیا، نواسی آئی۔
نانا کو کہو نواسا نواسی نہیں آئی، نوٹس بورڈ آیا ہے. کہا اتنی ساری خبریں تو آپ کو دی کہ ہم آ رہے ہیں اور پھر ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ بغیر نوٹس کے ہم آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے. کہا تمہاری بات صحیح ہے، تم نے تو بہت خبر دی، مگر ہم لوگ ہیں جو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. میرے پیارو، وہ تو نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. لیکن یہاں ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں، سوچو ہمارے پاس نوٹس آ گئی کہ نہیں آئی؟ ارے بولو نا، آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، بال کالے تھے، وہ الگ بات ہے کہ کلر مار مار کے کالے کرتا ہے. حجام کے پاس جا کے کہتا اب تو علماء نے جائز قرار دیا، اب تو علماء کہتے جائز ہے اور اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے. وہ کرتے جا رہا سر کے بال، داڑھی کے بال کالے کرتے جاتا. میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو نا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ لوگ ہاں کیا بولتے؟ کتنے ایسے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ان کو کیا معلوم سفید کے کالا کیا بولتے ہیں. لیکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نوٹس ہم میں سے بہت سو کو مل گیا ہے. ایک نہ ایک دن ہم سب کو، ساتھ میں بولو، ایک نہ ایک دن ہم سب کو. اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے کتنا کھل کے، اللہ کی قسم، اللہ نے کتنا کھل کے بیان فرمایا، سب کو مرنا ہے. جینے والا کوئی ہے تو صرف باقی رہنے والا، باقی سب انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، 18,000 مخلوق، فرشتے بھی جائیں گے. یہاں تک کہ وہ ملک الموت جو لوگوں کی روح نکالتا نا، ایک دن اللہ ان کی بھی روح نکال لے گا. کوئی بچنے والا نہیں. باقی رہنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والا بولو کون؟ صرف اور صرف. تو چلو میرے دوستو، جب جانا ہی ہم کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن جانا ہے. اچھا کوئی آگے نہ کوئی پہلے. اسی لیے ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں یا قبرستان سے باہر نکلتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کاش ایک بات تو ہے کہ ہم قبرستان میں جاوے. بہت سے لوگ زمانہ ہو گیا قبرستان میں جاتے ہی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا زورو قبورکم فإنہا تذکر الموت. ہمارے نبی فرماتے بار بار قبرستان جاؤ، بار بار قبرستان جاؤ، کیونکہ جتنا قبرستان جاؤ گے اتنی موت کی یاد آئے گی، اتنا گناہوں سے بچتا رہے گا. ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، اور اگر جاتے تو ہم کو دعا ہی نہیں معلوم ہے کہ اندر جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنا ہے، باہر نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھنا. اگر دعا سمجھ میں آوے نا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب قبرستان میں جاؤ تو کیا دعا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاتری. کیا ترجمہ؟ السلام علیکم اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تم کو بھی معاف کرے، ہم کو بھی معاف کرے. بولو آمین. پھر کیا کہتے ہیں؟ انتم سلفنا ونحن بالاتری. تم تو آ گئے ہو لیکن فکر مت کرنا، ہم بھی آ رہے ہیں. تم تو آ گئے ہو، قبر میں سو گئے ہو، لیکن گھبرانا نہیں، ہم بھی. اللہ تعالیٰ قبرستان میں جانے کی دعا میں بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ اکڑتے ہوئے مت جانا کہ وہ تو مرا ہوا ہے، وہ تو قبر میں سویا ہوا. نہ، اللہ نے دعا میں یہ بتایا، کہہ دے کہ تم آگے آئے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں. تو موت کو یاد کرنا. حضرت علی کون؟ جمعہ کا خطبہ دے رہے. کون سا خطبہ؟ ایسا خطبہ دیا ہے، مجمع جو رویا ہے. کون سی بات پر رویا ہے معلوم؟ آپ نے خطبے میں جو جملے کہے نا وہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا جمعہ کا خطبہ نہیں. انہوں نے کیا جملہ کہا معلوم؟ الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ آخذکم وان فررتم منہ ادرککم فإن وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں فرمایا موت سے ڈرو. بولو موت سے.
ڈرو. پھر تیسری مرتبہ موت سے ڈرو. موت کسی سے دور ہونے والی نہیں. سامنے کھڑے ہو جاؤ گے موت کے تو بھی پکڑ لے گی, بھاگو گے تو بھی تمہیں دبوچ لے گی. اور حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو قبر تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, قبر تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, اور معلوم نہیں یا تو وہ جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا. سارا مجمع کوفہ کی جامع مسجد میں رویا ہے جب حضرت علی نے یہ فرمایا ہے. میرے پیاروں خیر مرنا ہے, بولے ایک مرتبہ بول دو نا, مرنا ہے تو چلو مرنے کی. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.